بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ کور کمانڈر اجلاس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی فارمیشن کو ضلع متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس ہوا، جس میں ملک میں سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ جبکہ داخلی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستان نے میزائل فائر کرنے کے معاملے کی انکوائری بند کرنے کا بھارتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے 9 مارچ 2022 کو پاکستانی علاقے میں سپر سونک میزائل فائر کرنے کے واقعے کے بارے میں بھارتی انٹرنل کورٹ آف انکوائری کی تحقیقات کے نتائج اور لاپرواہی کے واقعے کے ذمہ دار بھارتی فضائیہ کے 3 افسران کو برخاست کرنے کے فیصلے کے بارے میں بھارت کا اعلان دیکھا ہے۔ بیان میں پاکستان نے بھارت کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ واقعے کی تحقیقات کی مبینہ بندش کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے مشترکہ تحقیقات کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ جو بائیڈن اسرائیل کی فوجی مدد کرنا بند کریں، 11 امریکی اداروں کا مطالبہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ان 11 اداروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے غیر سرکاری اداروں کے خلاف اسرائیل کی بے بنیاد دستاویزات کو مسترد کرتے ہوئے اور فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کے حملے بند کروائے۔ اس مشترکہ بیان میں جو بائیڈن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے فلسطین کے 6 ادارے بند کرانے کا فیصلہ منسوخ کروائیں اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو روکیں۔ بورس جانسن کی یوکرین آمد، یوم آزادی پر اظہار یکجہتی۔ یوکرین روسی حملے کے بعد پہلا یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بار پھر کیف پہنچ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کیف میں یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کی اور انہیں برطانوی حمایت کا یقین دلایا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بورس جانسن کا کہنا تھا کہ برطانیہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، انہیں یقین ہے یوکرین یہ جنگ جیت جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا فوج کی تعداد بڑھانے کا حکم، 1,37,000 نئی بھرتیاں ہوں گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حکم جاری کیا ہے کہ ملک کے مسلح افواج کی تعداد میں 1,37,000 اہلکاروں کا اضافہ کیا جائے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آج دستخط کردہ حکم نامے میں یہ واضح نہیں ہو سکا کہ فوجی افسران کو ترقیاں دے کر نئے اہلکار بھرتی کیے جائیں گے یا رضاکارانہ طور پر اہلکاروں کی بھرتی ہوگی۔ کریملن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جاری خصوصی ملٹری آپریشن میں صرف کنٹریکٹ پر بھرتی کیے گئے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری اور آج بھی انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں امریکی ڈالر کا بھاؤ 1 روپیہ 30 پیسے بڑھا اور کاروبار کے اختتام پر $1 219.41 روپے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر $229.50 روپے کا ہو گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا گیا۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی تباہی کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا۔ متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے پوری قوم، خاص طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کے عطیات کی ضرورت ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی وجہ سے خطیر رقم درکار ہوگی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا پاکستان میں $1 ارب سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
سعودی سرکاری ٹیلی ویژن کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حکام کو پاکستانی معیشت کو سپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس سے قبل قطر نے بھی پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین کے یوم آزادی پر روس کی ریلوے اسٹیشنز پر بمباری سے 25 شہری ہلاک۔ روس نے یوکرین کی یوم آزادی کے روز فضائی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 25 شہری ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ روس کے وزارت دفاع نے فضائی کارروائی کے حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماری فورسز یوکرین کے مشرقی علاقے میں ریلوے اسٹیشن پر محصول ہو گئی تھی اور انہیں پسپائی کا سامنا تھا، جس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ امریکہ نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ امریکی فوج نے مشرقی شام میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فضائی حملوں کا آغاز کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر امریکی فوجی دستوں نے آج شام کے علاقے دیر الزور میں مخصوص اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملوں میں ایران کی سپہ پاسداران انقلاب اسلامی سے وابستہ گروہوں کی زیر استعمال تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ پاک بھارت ٹاکرے کی اضافی ٹکٹیں بھی چند گھنٹوں میں فروخت ہو گئیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2022 کے پاکستان بھارت ٹاکرے کی اضافی ٹکٹیں بھی چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان گروپ مرحلے کے میچ کے اضافی ٹکٹس بھی ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ پاک بھارت ٹاکرے کی اضافی ٹکٹوں کی فروخت آج 7 بجے T20 ورلڈ کپ کی آفیشیل ویب سائٹ پر شروع ہوئی تھی، جو چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ امریکہ کی ترکی کو روس سے تعلقات رکھنے پر پابندی کی دھمکی۔ امریکہ نے روس سے تجارتی تعلقات کی صورت میں ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے ترکی کی بڑی کاروباری شخصیات اور اداروں سے رابطہ کیا گیا اور روس سے تجارت کرنے پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی دی گئی، جبکہ ترکی کی کاروباری شخصیات نے امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے رابطہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری، مزید 3 کشمیری شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر کے اڑی کے علاقے میں نام نہاد آپریشن کے دوران نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض فورسز نے نام نہاد آپریشن کے دوران تشدد اور فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ افغانستان میں امریکی ڈرونز کی موجودگی جارحیت ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان کی حدود میں امریکی ڈرونز کو جارحیت تصور کرتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود میں امریکہ کے ڈرونز موجود ہیں اور ان ڈرونز کے معاملے پر امریکی حکومت کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کو اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ طالبان حکومت سے شیئر کرے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی کابل میں ہلاکت کا ایک الزام ہے جس کی تحقیقات ابھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی ہیں۔ NDMA نے بارش اور سیلاب کے باعث 14 جون سے اب تک ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 14 جون سے اب تک بارشوں اور سیلاب سے 903 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سیلاب سے 1293 افراد زخمی ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے بلوچستان میں 230 افراد جام حق ہوئے۔
سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان جلد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، جبکہ سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ کیا رہے کہ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب سمیت ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ حالیہ بارشوں میں اب تک 300 بچوں سمیت 900 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں اجڑ گئیں، سڑکیں بہہ گئیں، شہریوں اور صوبوں کا آپس میں رابطہ کٹ چکا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔